ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی کا جو قوتوں کا زمانہ ہے، جسے جوانی کا دور کہا جاتا ہے، یہ جوانی کا دور اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن و سنت میں آپ دیکھیں گے تو جوانی اور نوجوانوں کے حوالے سے بہت سارے نصوص آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ جوان یہ قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور اگر کسی قوم کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس قوم کا مستقبل کیسا ہے، اس کا فیوچر کیسا ہے، تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس قوم کے جوانوں کو دیکھا جائے۔ اگر کسی قوم کے جوان اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ آگے چل کر کے یہ قوم ترقیوں کی راہ پر گامزن ہوگی، اور اگر کسی قوم کے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں اور برے کاموں میں لگے ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم آگے چل کر کے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جوان یہ قوم کا فیوچر ہوتے ہیں، قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور قوموں کا بڑی حد تک دار و مدار ان جوانوں کے کاموں پر اور ان کے کردار پر ہوا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، جب بندہ بچپن سے نکل کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو یہ بڑا اہم دور ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوانی کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گرمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، انہی میں سے ایک بندہ وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو نما پائے اور اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے۔ اگر کوئی بندہ چلچلاتی دھوپ کے اندر، لو کے تھپیڑوں کے اندر چل رہا ہے اور گرمی سے اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اگر اسے ٹھنڈا سایہ مل جائے اور ایسی مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو دنیا کی گرمی تو کچھ نہیں، قیامت کی وہ اتنی سخت گرمی جب بندہ پسینے کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک بھی ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جوان جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی گرمی میں اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ بندہ جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو اس وقت تک میدان قیامت سے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا ہے، یعنی جوان ہوا اس وقت سے لے کر کے جوانی کے انجام تک یہ جو دور ہے، اس پورے دور کے بارے میں الگ سے ایک اور سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کا بندہ جب تک حساب نہ دے دے اس وقت تک بندہ قیامت کے میدان سے اپنے قدم نہیں ہٹا پائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی کا دور انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔
اور ان میں سے ایک چیز یہ بتائی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ تمہارا بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی میں تو تم جو کر سکتے ہو بڑھاپے میں وہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ انسان جب بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نہ تو اس کی وہ قوتیں باقی رہتی ہیں، نہ وہ ذہنی صلاحیتیں باقی رہتی ہیں، نہ وہ جوش و جذبہ اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بڑھاپا آئے اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ جوانی کی زندگی کے اندر کر لو۔ آپ تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دور اسلام میں اور اسلام کی تاریخ کے اندر جوانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان کے اندر دیبل کی بندرگاہ پر پہلی مرتبہ اسلامی لشکر کے ساتھ میں یہاں دروازے پہ دستک دینے والے فاتح اسلام حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور ہندوستان کا علاقہ فتح کیا، اس وقت ان کی وہ عمر تھی جس عمر کے اندر آج کا نوجوان گلیوں کے اندر گولیاں کھیلتا ہے۔ صرف 17 سال کی عمر کے اندر انہوں نے سندھ کو فتح فرما لیا تھا۔ چین کی آپ تاریخ پڑھیں، چین کی سرزمین پر اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے والے اور چین کو فتح کرنے والے اسلام کے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت چین کو فتح کیا اس وقت ان کی عمر ابھی 30 سال کی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں، اسپین کی سرزمین پر وہاں اپنی کشتیوں کو جلا کر کے معمولی لشکر کے ساتھ میں جو داخل ہوئے تھے اسلام کے عظیم فاتح حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے اسپین کو فتح کیا تو ان کی عمر مشکل سے 20 سال کی تھی۔ آپ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں آپ نے کفار کے دانت کھٹے کیے تھے اس وقت آپ کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 13 اور 14 سال کی تھی۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت امام بخاری کی تاریخ پڑھیں، امام مسلم کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے اپنی جوانیوں کو لگا کر کے ہمیں بخاری شریف عطا فرمائی، مسلم شریف عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلی مرتبہ علم حدیث پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر درس حدیث کی مسند کے اوپر بیٹھے تھے تو ان کی عمر صرف 17 سال کی عمر تھی۔ شام کی طرف جب لشکر روانہ ہوا تو اس لشکر کے سپہ سالار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، ان کی عمر اس وقت صرف 18 سال کی تھی۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھیں، سیدنا سرکار غوث پاک کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی پڑھیں، اسلام کے اندر اولیاء کی تاریخ پڑھیں، اسلامی جنرلوں کی تاریخ پڑھیں، اسلامی محدثین و مفسرین کی تاریخ پڑھیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کے لیے لگایا، اپنی جوانی کے ایام کو اسلام کے لیے دیا، آج ہمیں اتنا اسلام کا اثاثہ میسر آیا، آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں بے شمار فتوحات میسر آئی، آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا۔ وہ ایک طرف ان کی جوانیاں تھی اور آج ہماری جوانی آپ دیکھیں، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں۔ آپ غور کریں ہماری جوانی کس چیز کے اندر خرچ ہو رہی ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے وقت جب پہلی بلوغت کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے جذبات میں تبدیلی آتی ہے۔ عام پانی بھی اسے جو ہے وہ مہ کا نشہ لیتا ہے اور اسے ایک عجیب لطف ملتا ہے، نئی امنگیں اور نئے ولولے اور نیا جوش اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جس وقت نفس اور شیطان پوری قوت کے ساتھ میں اس بالغ ہونے والے بچے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر بچہ اس وقت سنبھل گیا جب بلوغت کی پہلی سیڑھی پر اس نے قدم رکھا ہے، اگر وہ سنبھل گیا تو سمجھ جاؤ آنے والے دور کے اندر وہ قوم کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ اور بچہ اگر اس وقت اپنی امنگوں میں بہہ گیا، اپنی خواہشات کے ہاتھوں اگر وہ اپنی خواہشات کے اندر بہہ گیا اور وہ اپنی جوانی کو برے کاموں کے اندر لگا دیا تو سمجھ جاؤ وہ بھی تباہ ہو گیا، اور آنے والے وقت کے اندر قوم کا فیوچر اور مستقبل جو اس کی زندگی کے ساتھ میں وابستہ تھا اس قوم کا مستقبل بھی تاریخ ہو گیا۔ آج ہمارے جوانوں کی جوانیاں
کہاں جا رہی ہیں، اس حوالے سے میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے گفتگو کی، اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک چیز آپ کو بتائی بھی تھی، اور ابھی چند دن پہلے اخبار میں خبر چھپی تھی کہ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک یہودی پروفیسر نے لیکچر دیتے ہوئے یہ بات اپنی زبان سے خود کہی ہے کہ ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے صرف اور صرف قوموں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ پورن انڈسٹری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر غلط چیزیں، بلو فلمیں اور فوش ناول، غلط طریقے کے ایپ، سیکس قسم کے ٹوائز اور اس طرح کے ایپس تیار کیے جاتے ہیں تاکہ قوموں کو تباہ کیا جائے، قوموں کو برباد کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے تھے اپنا خیال ہے، لیکن اس انگلینڈ کے پروفیسر یہودی نے اپنی زبان سے لیکچر کے دوران اس بات کا اعتراف کیا، ہم نے جو پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے ہمارا مقصد قوموں کو تباہ کرنا ہے۔ کیوں؟ جب کوئی بندہ اس طرح جذباتی کاموں میں لگ جائے گا اور پورن یعنی غلط حرکتوں کو دیکھنے میں لگ جائے گا، غلط چیزوں کے اندر لگ جائے گا، اپنی جوانی کو تباہ کرے گا۔ جب جوان تباہ ہوگا قوم تباہ ہوگی، جب جوان کے خیالات بگڑیں گے قوم بگڑے گی، جب جوان کے جذبات کی روح بہہ کر کے وہ بالکل تباہی و بربادی کی طرف اسے لے جائے گی تو اس وقت قوم بھی تباہی و بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ایک بزنس ہے جو قوموں کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، اور آپ رپورٹوں کو پڑھ کے دیکھیں، آج جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر جتنے بھی میڈیا کے شعبوں کو استعمال کرتے ہیں، ان میں سے 25% وہ لوگ ہیں جو غلط چیزوں کو دیکھتے اور غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ان کی راہوں کو روکنے کے لیے صلیبیوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ آخر جب ایک مرتبہ جاسوس پکڑے گئے تھے تو ان جاسوسوں نے کہا تھا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، تم تو ہمارے ان لڑکیوں کے جال سے بچ گئے ہو، لیکن ہم نے ان حسیناؤں کا ایک ایسا جال بچھایا ہے، شراب کا ایک ایسا نشہ ہم نے قوم میں پھیلایا ہے، تمہارے جانے کے بعد میں نوجوانوں کی وہ نسل آئے گی جو شباب اور کباب کے اندر اور رباب کے اندر مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہوگی۔ آج تمہارا دور ہے اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آنے والا دور ہمارا دور ہوگا۔ آج کئی صدیاں گزر گئی ہیں، اس دور کو آپ پڑھیں اور آج کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، کیا اسلامی تاریخ کے اندر وہ دور نہیں آیا کہ آج ہم ہر چیز سے محروم ہو کر کے رہ گئے؟ کیوں محروم ہوئے؟ ہمارے جوانوں کو تباہ کیا گیا، جوانیوں کو برباد کیا گیا، اور جوان جب تباہ ہوا تو قومیں تباہ ہوئی، اور جب قوم تباہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو سنبھلنے کے اندر صدیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں وہ اسلام کے خلاف کیا کر رہی ہیں وہ تو ان کا کام ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا ایک موقع پر ایک کالج کے اندر ایک بچے کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اس بچے نے کورٹ کے اندر مقدمہ کیا، ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔ جو اس کا وکیل تھا اس نے کورٹ کے اندر بہت ساری دلیلیں دی۔ اس نے کہا کہ اسلام کے اندر داڑھی ایک ضروری چیز ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب وکیل اپنی تمام دلیلوں کو دے کر کے فارغ ہو گیا تو جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو اے وکیل تیرے چہرے کے اوپر بھی داڑھی ہوتی۔ جب تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے ہی نہیں۔ تو جو وکیل 1000 دلیلوں کے ذریعے قائل کرنا چاہتا ہے وہ جب خود اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا تو پھر اس کا معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا اثر پڑے گا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج اسلام کی جو چھوی خراب ہوئی ہے، اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہمارے کردار اور ہمارے کریکٹر کی وجہ سے، ورنہ اسلام کی سچائی تو بڑی تابندہ۔ جلوس نکلتا ہے، جلوس کے اندر نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، بلا شبہ نکالنا چاہیے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ نالین پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقشہ اپنے دل کے اوپر لگا کر کے لوگ نکل رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ نے نالین کا نقشہ اپنے سینے پہ لگایا کیوں؟ کہا یہ وہ نقشہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نالین کو اپنے قدموں میں پہنا کرتے تھے، اس قدموں کے اندر پہنے جانے والے نالین کی میرے دل میں اتنی عظمت ہے کہ میں اپنے دل پہ سجا کے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کے یہ پوچھ لے کہ میرے آقا نے اپنے مقدس قدموں میں جس نالین مبارک کو پہنا اس کا نقشہ تمہیں اتنا پیارا لگتا ہے،
اپنے سینے پہ سجا کے رکھتے ہو، اور جو داڑھی میرے آقا نے اپنے چہرے پہ سجائی اسے تم گندی نالیوں کے اندر باتے ہو. یہ کون سا کردار ہے؟ ایک طرف تمہارا عشق کا معاملہ وہ، اور دوسری طرف تمہارا کریکٹر اور کردار ایسا. تو اسلام آج جو دنیا کے اندر پسپا کیا جا رہا اس کی وجہ ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر ہے. حضرات مکرم، آج نوجوانوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ میں تو اس سے پہلے کئی مرتبہ بھی بتایا. آج ہمارا نوجوان کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ وہ فیس بک پہ لگا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ پب جی میں لگا ہوا ہے. بتاؤ، جو قوم ایسے فضول کاموں میں لگ جائے کیا اس قوم کا فیوچر اور مستقبل کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ لوگوں نے سنا تھا کہ ٹرین کے اوپر نوجوان بچے بیٹھ کر کے پب جی گیم کھیل رہے تھے. ٹرین آئی، ہارن پہ ہارن لگا رہی ہے، لیکن وہ گیم کے نشے کے اندر اتنے دھت ہیں کہ انہیں دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے. اور آخر پھر وہ ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی اور دونوں نوجوان بچے ہلاک ہو گئے. دلی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنے بچے کو جب پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا تو بچے نے اپنے باپ ہی کا قتل کر ڈالا. یہ کیسا نشہ چڑھا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں جب غلط چیز کو دیا اور وہ غلط چیز کا شکار ہو گئے، پھر نتائج کی شکل کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کو آپ دیکھیں، وہ ٹک ٹاک کے اوپر ناچ کر گا کر کے اسے اپلوڈ کر کے نہ جانے کیا جو ہے بے حیائی کا وہ مظاہرہ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سنتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ حیا جب بندے کی ختم ہو جائے نا، بندہ جب بے حیا ہو جائے تو ننگا ہو کے ناچے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے کہا، حضور یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اپنے پاؤں آپ لمبے کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں لوگوں میں ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں، یہاں کوئی نہیں تو میں اللہ سے حیا کرتا ہوں، اور مجھے خدا سے شرم آتی ہے، میں اپنے پاؤں کو لمبا نہیں کروں گا. فرمایا یہ سنت ہے اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ اپنے پاؤں تنہائی میں لمبے نہ کریں کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے. اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، وہ لوگ اللہ اکبر جو بے حیائی کی اس حد تک چلے گئے، پہلے ڈھیلے کپڑے تھے وہ ٹائٹ ہوئے، اس کے بعد میں جو بڑے کپڑے تھے وہ چھوٹے ہوئے، اور جو چھوٹے ہو گئے اس کے اندر کٹنگ شروع ہو گئی ہے. اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دوڑ کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بےتاب ہیں. یہ جو تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے، کیا تم غریب ہو؟ کیا تمہارے پاس میں سلائی کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں سلائی کے لیے چند روپے دینے کے لیے تیار نہیں؟ سب کچھ ہے. یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم فیشن کے طور پہ کریں. کس کی فیشن؟ یہ فلاں کی فیشن، یہ فلاں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. جو قوم یہ کہتی ہو کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے جنت میں جائیں گے، تو جو قوم حضرت امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مانتی ہو وہ اپنے سردار کے پیچھے نہ چلے، ان سرداروں کے پیچھے چلے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. تو ہمارے سردار پھر کون ہوئے؟ وہ جہنم میں لے جانے والے ہمارے سردار ہوئے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہوئے؟ اگر ہم نے سید الشہداء امام حسین کو اپنا سردار مانا ہوتا تو آج ہمارا کردار اور کریکٹر وہی ہوتا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور جو کردار ہمیں حضرت نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے عطا کیا تھا. آج قوموں کا حال یہ ہے. آپ نائی کی دکان میں چلے جائیں، نائی کی دکان میں آپ جا کر کے بیٹھ جائیں، جب بال کٹانے کے لیے بیٹھتے نا تو نائی پوچھتا کون سی کٹنگ کاٹوں، یہ فلاں کرکٹر کا فوٹو لگا یہ والی کٹنگ کرنی ہے، یا فلاں ہیرو کا فوٹو لگا یہ کٹنگ کرنی ہے، یہ کتا کٹنگ ہے، یہ بلی کٹنگ ہے، یہ سور کٹنگ ہے، کون سی کٹنگ تمہاری کرنی ہے؟ کوئی جا کر کے یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے بال کٹوایا کرتے تھے اس سنت کے مطابق میرے بالوں کو کاٹا جائے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ آج ہم نے فلم دیکھی تو اس کے ہیرو کی طرح ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے میچ دیکھا تو ہم اس کھلاڑی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے تو عالم یہ تھا کہ خربوزہ نہیں کھایا. کہ میں خربوزہ اس لیے نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھانے کی سنت مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے میرے آقا نے خربوزہ کیسے کھایا تھا. اگر میں نے خربوزہ کھایا اور سنت کے خلاف کھا لیا تو یہ میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے سنت کا اتنا پاس و لحاظ کیا، اور ہم کس کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ کس کے نقش قدم پر ہم چل کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ و بربادی کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضرات مکرم، یہ سوچنے کا موقع ہے، یہ غور کرنے کا موقع. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بار مسواک نہیں مل رہی تھی
ایک سونے کا سکہ دے کر کے آپ نے مسواک خریدی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اتنی مہنگی مسواک خرید لی؟ کہا یہ پوری دنیا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر میں یہ پیسہ نہیں خرچ کرتا اور سنت پہ عمل نہیں کرتا، مسواک نہیں خریدتا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوتی، رب مجھ سے پوچھتا، اے شبلی کیا تجھے دولت اتنی پیاری تھی؟ میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا اور میرے محبوب کی سنت پر تو نے دولت خرچ نہیں کی، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ بتاؤ، ہمارے بزرگوں نے تو سنتوں کا اتنا لحاظ کیا، اتنا لحاظ کیا، اور یہ قوم آج نائی کی دکان پر بھی جاتی ہے نا تو رسول اللہ کی سنت نہیں پوچھتی ہے، اگر پوچھتی ہے تو یہ پوچھتی ہے کہ مجھے کس جو ہے وہ دنیا کے بدماش کے طریقے پر اپنے بالوں کی کٹنگ کروانا ہے۔ حضرات مکرم، یہ قوموں کی تباہی کی علامت ہے۔ لارڈ میکالے جو ان صلیبیوں کا سردار تھا، اس نے کہا تھا میں ایک ایسا سلیبس بناؤں گا، اسکولوں کا ایسا سلیبس بناؤں گا، اس سلیبس کو پڑھنے کے بعد میں مسلمان عیسائی نہیں بنے گا، یہودی نہیں بنے گا، لیکن اس سلیبس کو پڑھنے کے بعد میں مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ آج آپ دیکھ لیں اسکولوں کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اس سلیبس کو پڑھ کے کیا بن رہے ہیں؟ وہ یہودی نہیں بن رہے، عیسائی نہیں بن رہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا مسلمان بھی رہ جا رہے ہیں؟ وہ چہرے سے مسلمان رہ گئے کیا؟ وہ اپنے لباس سے مسلمان رہ گئے؟ کانوں کے اندر بالیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اندر کڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بس خالی باقی رہ گیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا باقی رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے بعد وہ بھی پہننا شروع کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو سنتیں تھی ان کو ترک کر کے ہم نے لارڈ میکالے کا ترتیب دیا ہوا سلیبس پڑھ کر کے ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو ترک کر کے کیا اللہ اس کے رسول کو ناراضگی کا سامان نہیں کیا؟ حضرات مکرم، ایک کالج کے خود پروفیسر نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے کالج کے اندر جو بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی اللہ کے فضل سے بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ کسی کی جوانی بچ نہیں پاتی ہے۔ انہوں نے خود مجھ کو بتایا کتنے لڑکے اور لڑکیاں، مسلم لڑکے اور لڑکیاں یہاں پہ جو گندے کام کرتے ہیں، میں نے ان کے پیرنٹس کو خبر کی تو پھر ان لڑکے اور لڑکیوں نے ہمارے پرنسپل کے پاس میں شکایت کی کہ یہ ٹیچر کو ہٹایا جائے، یہ ہماری پرسنل لائف کے اوپر جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ اب وہ پروفیسر خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آج کالج کے اندر کون سلامت ہے؟ جب جاتے نا بچے ڈگری لینے کے لیے تو بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ڈگری لے کر کے آتے ہیں اور ڈگری کے ساتھ میں یا تو ایک بوائے فرینڈ لے کر کے آتے ہیں یا ایک گرل فرینڈ لے کر کے آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کی بہن کو کوئی گرل فرینڈ بلائے تو کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بہن سے کوئی فون پہ بات کرے تو آپ گوارا کریں گے؟ تو جس کو آپ گرل فرینڈ بنا رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے ساتھ میں رشتہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے بھائی کے ساتھ میں یہ رشتہ کرے تو کیا کوئی بہن یہ گوارا کرے گی؟ تو پھر آخر وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے۔ آج ہم نے اپنی جوانیوں کو ان غلط طریقے سے سلیبس میں غرق ہو کر کے جو تباہ کیا ہے، ان سے ابھرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ جان رحمت پہ عمل کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ دیکھیں جو جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کو آپ پڑھیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، تم اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور اسلام نے کیسا جو ہے وہ نظام بنایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور جب اس عمر کو پہنچ جائے تو بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، 2 مرد بھی ایک چادر کے اندر نہ لیٹیں۔ اور پھر اسلام نے اس کے لیے نظروں کو نیچی نظریں کرنے کا قانون بنایا اور فرمایا جو کسی پر اچانک نظر ڈال دے، اچانک کسی کی نظر کسی پر پڑ جائے، اپنی نظروں کو جھکا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کی چاشنی اور عبادت کا لطف عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ زنا کرنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے عورتوں کو بھی تعلیم دی، فرمایا عورت کے ساتھ میں مقاربت نہ کرے، اور کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو خراب نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اپنے ہاتھ سے بدکاری کر کے اپنے آپ کو خراب کرے گی وہ بھی زنا کرنے والی ہے۔ اور مردوں سے فرما دیا کہ تم ناکل ید ملعون، اپنے ہاتھ سے نکاح مت کرو، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ مت کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگر باپ ناراض ہو جائے تو بندے کو چین نہیں ملتا ہے، اور جو یہ گندے کام کرتے میرے آقا فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو کہاں سکون ملے گا، اس کو کہاں پہ چین ملے گا، اس کو کہاں پہ قرار ملے گا؟ حضرات مکرم، میں یہ
نہیں کہتا کہ پورا معاشرہ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں آج بھی پاکیزہ لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک لڑکا رشتہ دیکھنے کے لیے گیا، لڑکی جس کے ساتھ رشتہ طے ہونا تھا وہ لڑکی اس کمرے میں آئی نقاب کے ساتھ میں، تھوڑی دیر رکی وہاں پر اور رک کر کے واپس چلی گئی۔ تو اس لڑکے نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں لڑکی دیکھنے آیا تھا، اس لڑکی نے تو نقاب بھی نہیں اتارا، تب پھر میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو باپ نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر، باپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میری بیٹی نے پہلے مجھ سے کہہ دیا تھا لڑکا جب مجھے دیکھنے آئے گا میں اس کمرے میں آؤں گی، لڑکا اگر مجھے پسند آئے گا تو میں نقاب اتاروں گی، اور لڑکا اگر مجھے پسند نہیں آیا تو میں نقاب اتارے بغیر واپس چلی جاؤں گی۔ اس لڑکی نے بتایا جس لڑکے کے ساتھ مجھے شادی کرنا ہی نہیں ہے اس کو میں اپنا چہرہ کیوں دکھاؤں؟ ایسی بھی ہمارے معاشرے میں پاکیزہ عورتیں موجود ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار کورٹ کے اندر ایک مقدمہ ہوا، اس مقدمے کے اندر عورت نے مقدمہ کیا تھا اپنے شوہر کے خلاف۔ مقدمہ یہ تھا کہ میرے شوہر کے اوپر میرا 500 دینار مہر کا باقی ہے۔ اب جب کورٹ کے اندر شوہر کو پیش کیا گیا، شوہر نے انکار کیا کہ میں بیوی کا مہر میرے اوپر باقی نہیں ہے، تو جج نے کہا کہ گواہ لاؤ، اس نے گواہ پیش کیے، تو جج نے کہا کہ دونوں گواہوں سے اس عورت کا نقاب اتار کر اس کا چہرہ دیکھ کر کے بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہا ہے شوہر صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط۔ مرد آگے بڑھا، اس نے کہا میری بیوی کے چہرے سے نقاب مت اتارنا، اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی کا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے۔ یہ جو 500 دینار کا مقدمہ ہے میں قبول کرتا ہوں، 500 دینار دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ یعنی اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جھوٹا مقدمہ ہے کہ سچا مقدمہ ہے، لیکن اگر کوئی 500 دینار کے لیے میری بیوی کا چہرہ دیکھ لے اس کو میں گوارا نہیں کرتا۔ جب جج نے سنا نا تو آرڈر دیا کہ اس کیس کی فائل الگ بنائی جائے اور اس کیس کی فائل کے اوپر لکھ دو مرد کی غیرت، یعنی ایک مرد کی یہ غیرت ہے، وہ 500 سونے کے سکے دینا تو گوارا کرتا ہے لیکن گواہوں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ کھولنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں شادیوں کا دور چل رہا ہے، ایسے بنا کر کے لے کے جا رہے ہیں، بوڑھی عورت کو بھی ایسے بنا کے لے کے جا رہے ہیں جیسے اس کے بھی کوئی منگنی کے لیے لڑکا تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے، شرم و حیا سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کر کے پوچھتے بتاؤ بھابھی کیسی لگ رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب قوموں کی یہ حالت ہو جائے نا تو اس کے بعد میں ان قوموں کو تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں رہتا ہے۔ اسلام آج دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور میری اور آپ کی وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے۔ آپ اخبار پڑھیں پچھلے ہفتے کا، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر ہے جس کا نام میگن رائس ہے، وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی اور اپنے دیکھنے والے کروڑوں ٹک ٹاک کے اس نے جو ہے دیکھنے والوں سے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی ہوں۔ اس نے جو وجہ بتائی نا، وجہ کیا بتائی؟ اس نے وجہ یہ بتائی میں اسلام اس لیے قبول کر رہی ہوں کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مظلوموں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن فلسطینی مسلمان پورے جذبے اور پوری طاقت کے ساتھ میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا جذبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ تو اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر منوا لیتا ہے، اگر اس حقانیت کے ساتھ میں ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے، ہمارا کریکٹر بھی ویسا ہو جائے، اگر ہم بھی ویسے بن جائیں تو بتاؤ کیا پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی بہار نہیں آ جائے گی؟ آج عالم یہ ہو گیا کہ اگر لوگوں کو دیکھو، میں نے کتنی مرتبہ خود میں نے دیکھا ہے، میں کئی مرتبہ عمرہ کے لیے گیا، 2 مرتبہ حج کے لیے بھی گیا، میں نے دیکھا کہ چاہے حج کا سفر ہو چاہے عمرہ کا سفر، جو بھی یہاں سے جاتا ہے ہوٹل میں پہنچتا ہے تو اتنی دور سے بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گیا ہے، سب سے پہلے تو حرم کا راستہ پوچھنا چاہیے، جا کے جیسے ہی سامان رکھتا ہے ہوٹل کے کمرے کے اندر، ہوٹل کے نیچے والے حصے میں داخل ہو کر سب سے پہلے پوچھتا ہے وائی فائی ہے کہ نہیں ہے یہاں پر، سب سے پہلے وائی فائی پوچھتا ہے۔ اور ہمارے ایک جو ہے وہ دوست نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ لوگ جب سلام پھیرتے ہیں نا تو سلام پھیر کے سب سے پہلے جیب سے موبائل نکالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موبائل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو میں نے نماز پڑھی تو قبول ہونے کا میسج آیا کہ نہیں آیا ہے۔ یہ لوگوں کی حالت ہو گئی ہے کہ نماز کے اندر بھی جو ہے وہ دنیا کو نہیں بھول پاتے، اپنے موبائل کو نہیں فراموش کر پاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بندہ فلم دیکھتا ہے تو پھر باہر نکل کے ویسا ہی کرتا ہے، کرکٹ دیکھ کے آتا ہے پھر ویسے ہی جو ہے بلہ گھمانا شروع کر دیتا ہے، لیکن تقریر سن کے جاتا ہے نا تو ویسا کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی دنیا والوں کا اثر اپنے اوپر اتنا لے رہا ہے اور دین کا اثر اس کے اوپر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہاں پہ تو عالم یہ ہے، مجھے 14-15 سال ہو گئے چلاتے ہوئے،
15 سال کے اندر میں کہتا ہوں اگر کوئی جو ہے نا اپنے بگڑے ہوئے درجے کی حد کے نیچے تک پہنچ چکا وہ بھی سدھر جائے گا، لیکن یہاں پہ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں وہ بھی 14-15 سال سے تقریر سننے کے بعد میں جب شادی آتی ہے نا بولے ایک دن تو باجا بجانا ہی پڑے گا ورنہ پھر شادی کے اندر مزہ نہیں آئے گا۔ یہ آج کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہے ساری زندگی دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے گزر جاتی ہے، لیکن جب انہیں گھر کا معاملہ آتا ہے نا تو بے حیائی کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شادی کا پیسہ نہیں تھا، ہم لوگوں نے چندہ کر کے دیا، اور چندہ کر کے جب دیا بعد میں پتا چلا کہ وہ شادی کے اندر باجا بھی بجوایا ہے، وہ اس کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں کئی مرتبہ آ کر کے ہمارے سامنے روئے کہ کچھ کر دیں، شادی میں فلاں رکاوٹ آ رہی ہے، دعا کرتے رہے، اللہ کے فضل سے ان کا کام ہو گیا اور شادی ہو گئی، لیکن وہ لوگ بھی باجا لانے سے نہیں چوکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حرام کاریوں کی جواز کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دعاؤں کا راستہ وا کریں، یہ تو جو ہے شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرات مکرم، جب تک قوم کا نوجوان نہیں بدلے گا اس وقت تک قوم کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ جو قوم سنیما ہال کے اندر فلم دیکھنے کے لیے پہلی کرسی پہ جا کے بیٹھتی ہے اور جمعہ کے دن جب بالکل تقریر ختم ہونے میں 2 منٹ باقی رہتے ہیں تب آتی ہے، اس قوم کی فکر آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا کتنا پیار ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اپنی روش کو بدلنا ہوگا، جب بدلیں گے تبھی جا کر کے انقلاب آئے گا۔ اور اگر اللہ کی رحمتیں اتریں گی تو ان دنیا داروں کے پیچھے چلنے سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمتیں اگر اتریں گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنے سے اتریں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جو بندہ چلے نا، خود حدیث پاک میں ہے جو بندہ سنت کی اتباع اور سنت کی حفاظت کرے اللہ اسے 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے تم ساری زندگی برباد کر دو کچھ نہیں ملے گا، لیکن سنت مصطفیٰ پہ چلو گے میرے آقا نے فرمایا 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا، نیک لوگ تم سے پیار کریں گے۔ نیک لوگ چاہے یہ ہوں، چاہے غوث پاک ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، سب تم سے پیار کریں گے۔ اور برے لوگ تم سے ڈریں گے، چاہے وہ کوئی نیتا ہو، چاہے کوئی وہ بڑا انسپیکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، تم نیک بن جاؤ گے نا تو لوگ پھر تم سے برے لوگ ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ موجود ہے، بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ تیسرا انعام یہ ملے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، پھر تمہیں کسی تعویذ اور کسی بابا کے یہاں جانا نہیں پڑے گا، رزق دینے والا پروردگار تمہیں خود رزق عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا انعام مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو یہ ملے گا کہ اللہ انہیں دین میں مضبوطی عطا فرمائے گا، چاہے لاکھ طوفان آ جائے، لاکھ آندھی آ جائیں اور گردن کے اوپر جو ہے وہ تلوار بھی کوئی رکھ دے، لیکن بندہ یہی کہے گا کہ میں سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں، کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھے، لقمہ گر گیا، سنت کے مطابق اٹھا کر کے کھانے کا ارادہ کیا، پاس والے نے ہاتھ سے ٹھوک کے کہا حضرت رہنے دیجئے، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھیں گے یہ کافر لوگ؟ فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو چھوڑ دوں میں؟ جو کہنا وہ کہے، میں آقا کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ جو ہے اتنا زیادہ دل کے اندر استقامت علی الحق کا جذبہ کہاں سے آتا ہے، دین پر عمل کا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ جب بندہ سنت پہ عمل کرے نا، کب بیٹا روٹ جائے، باپ روٹ جائے، کوئی روٹ جائے، میں شریعت کے خلاف کام کرنا کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اور آج جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دیوانے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ نام سے تو کہتے دیوانے مصطفیٰ ہیں، لیکن وہ دیوانے کسی اور کے ہیں، وہ دیوانے کسی اور کے ہیں، یا تو گوری چمڑی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں یا وہ غلط چیزوں کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں دیوانگی دیکھنی ہے نا تو اس کو دیکھو، پہلی رات ہے، پہلی رات جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات میں نئی نویلی دلہن کے ساتھ میں بندہ ایک الگ ہی دنیا میں ہوا کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا عشق مصطفیٰ ہر عشق سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ پہلی رات میں نئی نویلی دلہن کے ساتھ میں ہے، کتنی امنگیں رہی ہوں گی، کتنے جذبات رہے ہوں گے، کتنی خوشیاں ہوئی ہوں گی، آج دنیا کی دولتیں ان کے دامن میں سمٹ آئی ہوں گی، لیکن جب گلی سے آواز آئی نا میرے آقا بلا رہے ہیں صحابہ مسجد نبی میں پہنچو، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور وہیں سے میدان جنگ میں گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ احد کے میدان میں چلے جائیں، آج بھی حضرت حنظلہ کا مزار جو ہے وہ چمک دمک رہا ہے، آنے والوں کو فیض عطا کر رہا ہے۔ جب بندہ میرے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے نا، اسے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے ماحول پروپیگنڈا تیار ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر ہے جو ہمارے منہ پہ مارا جا رہا ہے۔ اگر ہم اچھے ہو جائیں نا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں دبا سکتی، اس لیے کہ اللہ
اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ پروردگار ہمارا خدا ہے۔ تو جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں دنیا کی کون سی طاقت دبا سکتی ہے؟ آج نوجوان کس طریقے سے تباہ ہو رہا ہے، کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ کربلا کے اس شہید جس کو ہم جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم کیوں نہیں چلتے؟ جنہوں نے کربلا کے اندر اس تپتی ہوئی ریت پر آخری وقت میں سجدہ کر کے بتا دیا سب کچھ چھوٹ جائے لیکن خدا کی عبادت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج آپ شیڈول دیکھیں، شادی کا شیڈول دیکھیں، اپنے گھر میں پارٹی کا شیڈول دیکھیں، سارے شیڈول دیکھیں، آج تک چند ایک کو چھوڑ کر میں نے کسی کا ایسا شیڈول دیکھا ہی نہیں جس میں نماز بھی ہو۔ یہ کیسا ہمارا شیڈول ہے؟ ہم شیڈول بناتے اس کے اندر نماز کا نام بھی نہیں آتا۔ ارے تم اتنے وقت کھانا کر رہے ہو تو اس کے بعد ہونا چاہیے نا، زور کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے جاؤں گا، پھر عصر کے بعد یہ کرنا ہے تو مغرب کی اذان ہوگی تو نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تمہارے شیڈول میں نماز کیوں نہیں ہے؟ کونین کے دولہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، کیوں؟ دورہ کرتے تھے کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ دورہ کرتے تھے۔ ایک بار رات میں دورہ کرنے کے لیے نکلے میرے آقا علیہ السلام، ایک دروازے کے پیچھے سے بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ دور تھا، اس دور میں رات میں اگر کوئی گلیوں میں نکلتا تھا نا تو قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج معلوم ہے کیا ہے؟ جب رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آسمانی دنیا پہ اترتی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت سے پناہ مانگنے والا میں مصیبت سے پناہ دوں۔ جب اللہ کی طرف سے رات کے اس حصے کے اندر یہ ندا دی جاتی ہے تو اس وقت ہمارا نوجوان یا تو نشے میں دھت ہوتا ہے، یا ہمارا نوجوان پب جی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، یا اس وقت ہمارا نوجوان فیس بک پہ لگا ہوتا ہے۔ بتاؤ، رب کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا، اور یہ مانگنے والا بندہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں نا، بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جوانوں کا حال ہے، اور میرے آقا کے زمانے کی بوڑھی عورتوں کو دیکھو، آواز آ رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس میں وہ چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی زبان سے وہ آیت کریمہ سنی، آپ قریب گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے، آپ اس کی دیوار پہ اپنا سر پاک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، اور لگاتار آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد اتانی قد اتانی قد اتانی، ہاں قیامت کی خبر میرے پاس آ گئی ہے، ہاں قیامت کی خبر میرے پاس میں پہنچ چکی ہے۔ یہ کونین کے دولہ کا عالم، جو جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہے، جو جنت کے مالک ہیں، اور آج ان کی امت اپنی راتوں میں کیا کر رہی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ حضرات مکرم، سنبھالو اپنے آپ کو۔ آج جو جتنا دھیان آپ لوگ امام صاحب پہ رکھتے ہو، بانگی صاحب و خادم صاحب پہ رکھتے ہو، اگر اتنا دھیان اپنے بچوں پہ رکھ دیتے نا، تمہارے بچوں کا جو ہے مستقبل تباہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز میں آئے کہ نہیں آئے، بانگی صاحب نے یہ کیا کہ نہیں کیا، یہ اتنی توجہ اگر آپ نے ادھر دی ہے، اتنی توجہ اگر اپنی بچیوں کی طرف دی ہوتی نا، تمہاری بچیاں غیروں کے سامنے بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ قیامت کے دن مقتدیوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امام صاحب نے کیا کیا کیا، ہاں یہ پوچھا جائے گا تیری اولاد نے کیا کیا کیا، تو نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کیا۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کے اندر کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ رب قدیر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کر کے قوم کا بہترین مستقبل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔